اللہ فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. فرمایا بل ہم فی شک منہا، فرمایا نہیں تھوڑا تھوڑا شک ہے. فرمایا بات اصل میں یہ ہے بل ہم منہا عمون، جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے گزرتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں غور نہیں کرتے کہاں سے آ رہی ہے. کھاؤ بس، آم بھی کھاؤ، سیب بھی کھاؤ، پپیتے بھی کھاؤ، ناشپاتی بھی کھاؤ. بچوں کو پیدا ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے بھائی، یہ تو نارمل ہے بھائی، آتا ہے نا. کیسے آ جاتا ہے بھائی؟ اس کی ایک وہ لاجک ہے. اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر کی تقریر نہیں آپ نے سنی، وہ اصل میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پھر ایکچولی وہ ہے ایک آرگن ہے، وہ یہ دودھ پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس آرگن میں کس نے سمجھایا اس آرگن کو؟ وہ پہلے کیوں نہیں کر رہا تھا دودھ بھائی؟ اب کیوں پیدا کر رہا ہے وہ؟ صرف ایک دودھ پہ آپ غور کر لو نا، خدا کی قسم اللہ پہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے. ایک چائلڈ اسپیشلسٹ نے مجھے بتایا، میں نے خود سنا کہ سائنسدانوں نے جب ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ ایجاد کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں ماں کے دودھ میں ہوتی ہیں ہم نے وہ سب ڈبے میں بولو نا ڈال دی. بھائی سائنس کی ترقی ہے بھائی، کیلکولیشن کی ہے، ماں کے دودھ میں آئرن اتنا ہے اور پوٹاشیم اتنا ہے، میگنیشیم اتنا ہے، کیلشیم اتنا ہے، تو آج کل تو سب کچھ بن جاتا ہے بھائی، سائنس کی ترقی ہے. ڈاکٹروں نے کیا کیا، بڑا ڈبہ بنا دیا، بولا یہ اس سے بھی اچھا ہے ماں کے دودھ سے. اس لیے بات سمجھو، ڈاکٹروں کی ہر بات آنکھ بند کر کے مت مان لیا کرو، اسی طرح سائنسدانوں کی ہر بات بھی آنکھ بند کر کے مت مان لیا کرو. بہت سے سائنسدان اپنی باتوں سے رجوع کرتے ہیں، نیچر پہ چلو، فطرت پہ، فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. سائنسدان رجوع کر لیں گے مگر اللہ رجوع نہیں کرے گا. جو چیز اللہ نے جس کے لیے بنائی ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دو. تو اب میں نے خود ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کراچی کے بہت بڑے، انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے خود معاشرے میں رائج کیا، پھر ڈاکٹروں نے رجوع کیا، بولا نہیں بھائی ماں کے دودھ کا نعم البدل ہے ہی نہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کیا چیز ہے بھائی ماں کے دودھ میں یار کہ جو کیوں نہیں بن سکتا نعم البدل؟ ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچے کے جسم میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے ماں کے دودھ میں وہی چیز بڑھ جاتی ہے. ماں کا جو ہے نا بچے کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے جو ڈبے کا ہو نہیں سکتا. کیونکہ ڈبے نے تھوڑی پیدا کیا ہے، جنا کس نے ہے؟ ماں نے. اس کا ایک کنیکشن ہے، جو چیز کم ہو رہی ہے وہ ماں کے دودھ میں بڑھ رہی ہے. دوسری بات، ماں کی چھاتیوں میں جو دودھ آتا ہے وہ بچے کے وزن کے اعتبار سے آتا ہے. بچہ وزنی ہے تو ماں کے دودھ زیادہ پیدا ہوگا کیونکہ اس کو زیادہ خوراک چاہیے. بچے کا وزن کم ہے، باریک ہے، پیدا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. اب ہمارے یہاں بعض میرے دوست ہیں اتنے باریک دبلے پتلے ہیں، میں کہتا ہوں یار آپ کو دیکھنا اتنا مشکل ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو کیسے پتا چلا تھا کہ آپ ہو گئے ہیں؟ وہ بھی پھر مذاق کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو پتا کیسے چلا کہ آپ ہو گئے ہیں؟ پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہوگا کہ نرس نے آ کے بتایا ہوگا، کچھ وہم سا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے. وہم ہے، ابھی کنفرم نہیں. تحقیق دیکھ، ہلکا ہلکا ہلتی بھی کوئی چیز نظر آئی تھی تو محسوس ہوا، کیونکہ ابھی اتنے باریک ہو یار، ابھی اتنے چھوٹے ہو، پیدا ہوئے تو کیا ہو گئے. اور بعض اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی جب آپ پیدا ہو رہے تھے نا تو نرس نے بتایا ہوگا آ کے کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں. بس آپ پیدا، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کسی کا لطیفہ بھی ہے، ہو سکتا ہے ہم سے ہی چوری کیا اس نے، واللہ عالم. خیر، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہوتا ہے، خود بخود دودھ زیادہ ہوتا ہے ڈبے میں، یہ چیزیں نہیں. اب ماں ڈبے کا جب آپ پلائیں گے نا بچے کو، آپ کو کیا پتا کہ اس کو کتنی خوراک چاہیے، کبھی زیادہ چلی جائے گی، کبھی کم چلی جائے گی. اور بچے کے جسم میں جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف، وہ صرف اور صرف اور صرف ماں کے فیڈ سے پیدا ہوتی ہے. تبھی ماں کا دودھ پینے والا بچہ بیمار نہیں ہوتا. یہ الٹی سیدھی چیزیں جب کھلاؤ گے نا تو بیمار ہوگا بچہ.
اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ سائنسدان ترقی کرتے 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 آج بھی ویسا دودھ نہیں بنا سکے. آج میرے جمعے کے بیان میں نا ایک آدمی نے کمنٹ کیے ہیں کہ وہ جو ہے نا آپ, میں نے ڈبے کے دودھ کے خلاف پوری تقریر کی تھی, انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا آپ کا ایسا نہیں ہے, یہ جو ایک دو کمپنیوں کے نام لکھے کہ وہ بھی صحیح ہیں, تو یاد رکھو کوئی بھی صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں خود اس کمپنی میں جاب کرتا ہوں, مجھے پتا ہے, غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی معلومات کم ہے. بعض کمپنیوں میں جو دودھ تیار ہو رہا ہے وہ لے تو گائے سے رہے ہیں, لیکن اس کو اتنا ہیٹ پہ گرم کیا جاتا ہے اور اس میں ایسے کیمیکل ملائے جاتے ہیں کہ وہ والا نہیں ہوتا جو گائے نے دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر ہندو اس کمپنی کی عبادت, بولو نا بھائی, نہیں کرتے, وہ گائے کی کرتے ہیں. حالانکہ ہندوؤں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں یہ بھی گائے ہی کا دودھ لے کے ہمیں دے رہی ہیں, لیکن ہندوؤں میں بھی اتنی عقل ہے کہ بھائی گائے کی عبادت کرنی ہے, اس کمپنی کی عبادت نہیں کرنی, کیونکہ گائے جو دے رہی ہے نا کمپنیاں وہ نہیں دے رہی. اور یہ بھی بار بار بتا دوں, انہوں نے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ جو دودھ ہے نا یہ جراثیم ہوتے ہیں جو آپ بازاروں سے لے رہے ہیں, تو بار بار کہہ رہا ہوں یہ جراثیم والا ڈبے کے بغیر جراثیم والے سے بہتر ہے. آئی سمجھ میں؟ اس کو گرم کر لو تو جراثیم مر جائیں گے اس کے, اور جراثیم وہیں آتے ہیں جہاں پروٹین ہوتے ہیں. اور یہ جو چیزیں پیکنگ کی ہوتی ہیں نا جو ایک ایک دو سال تک محفوظ رہتی ہیں, گڑبڑ ہوتی ہے ان میں. خیر میں جلد اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں, وہ جو بہت اہم بات کر رہا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا, بلیدار کا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو سائنس نے ترقی کرتے 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 بھی ابھی تک ویسا نہیں بنا سکے. اب ڈبے کے دودھ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود سے بنائے ہے بھائی؟ حالانکہ اس میں بھی پروٹین ہے, آئرن ہے, پوٹاشیم ہے, میگنیشیم ہے, تو ہم کہیں گے یار خود سے اتنا بہترین مرکب کیسے بن سکتا ہے, کمبینیشن کیسے ہو سکتا ہے ایسے وائٹامنس کا. تو جب خود سے ایک ڈبے کے دودھ کا کمبینیشن نہیں ہو سکتا, حالانکہ وہ اتنا مفید نہیں ہے, تو ماں کا دودھ خود سے پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, جو اتنا مفید ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ابھی تک بنی نہیں ہے. اور پھر فطرت کی ہر چیز میں یاد رکھو ایک ایسا اللہ نے توازن رکھا ہے کہ اگر اس پہ نہیں چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے. مائیں آج بچے جننے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں اور فیڈ کرانے سے بھی. یہ دونوں چیزیں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں, کیونکہ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے اگر آپ اس کو نہیں نبھاؤ گی تو آپ کی صحت صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گی. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو دنیا میں بولا جاتا ہے کہ مائیں بچے جننے سے کمزور ہوتی ہیں یا فیڈ کرانے سے کمزور ہوتی ہے. وقتی ہوتا ہے یہ سب, لیکن فیڈ کرانا اور بچے جننا عورت کی صحت کے لیے مفید ہے. اللہ یہ کام لے رہا ہے ان سے بھائی, اس لیے یہ باتیں جو ہے نا یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. عمریں لمبی ہوتی ہیں ان عورتوں کی, ہاں وقتی طور پہ کمزوری ضرور ہوتی ہے, تو اس کا حل یہ کہ کھایا پیا جائے. اب آج کل خواتین کی ایکسرسائز کی باتیں ہو رہی ہیں, جاگنگ کریں, سوئمنگ کریں, ٹھیک ہے بعض لوگ اس کے قائل ہیں, لیکن یاد رکھو اللہ نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے لیے بنایا. اب ذرا ٹیکنیکل بات ہے, غور سے سننا. کیا بات ہے یہ ٹیکنیکل, غور سے سننا. دیکھو ہم جب کھاتے پیتے ہیں نا, ہم جب کھاتے پیتے ہیں تو بچپن میں جتنا مرضی کھائیں وہ ٹھا کر کے لگتا ہے جسم میں, اور اس سے ہماری کیا ہوتی ہے گروتھ, مرد ہو یا عورت, ایسے تیزی سے بڑھتے ہیں. لہذا بچپن میں زیادہ کھاؤ نقصان نہیں ہے. رات کو خاص طور پہ کھا کے بچے کو لازمی سنائیں, کیونکہ رات کو اس کی گروتھ ہوتی ہے. لیکن ایک وقت کے بعد آ کے وہ گروتھ رک جاتی ہے اور خوراک بڑھ جاتی ہے. بچہ کم کھاتا ہے اور بڑا زیادہ کھاتا ہے. اب گروتھ تو ہو نہیں رہی ہے, تو وہ جب آپ خوراک کھاؤ گے تو پھٹو گے کہ نہیں پھٹو گے؟ ہم بچپن میں اتنا نہیں کھاتے تھے جتنا اب کھاتے ہیں, تو اس خوراک کا یوٹیلائز ہونا ضروری ہے. تو قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. قدرت نے اس خوراک کو یوٹیلائز کرنے کے لیے مرد کے لیے کوئی اور انتظام رکھا اور عورت کے لیے کوئی اور انتظام رکھا. مرد کے لیے کیا انتظام رکھا کہ وہ نکاح کرے, اس سے بھی اس کی توانائی کیا ہوگی, یوٹیلائز ہوگی. دوسرا محنت مزدوری کے کام کرے. اگر وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا بیٹھا ٹھش پش کر سارا دن کرتا رہتا ہے تو پھر اس کو مشورہ دیا جائے گا بھائی کیا کرو, جاگنگ کرو, مصنوعی ورزش کرو. نہیں کرے گا تو دھماکے کے ساتھ پڑ جائے گا, موٹا ہوتا 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 کولیسٹرول بڑھے گا, ایک دن اخبار میں آ جائے گا. خواتین کو کیونکہ اللہ نے گھر کی چار دیواری کے لیے بنایا ہے,
ہوم میکر بنایا ہے. وقرنا فی بیوتکن, اللہ نے کہا کہ گھروں میں رہو. اگر خواتین کے لیے بھی یہی ایکٹیویٹیز ہوتی کہ وہ بھی محنت مزدوری کے کام کریں اور گھومیں پھریں اور یہ کریں اور وہاں جائیں پھر وہاں جائیں پھر وہ پارک میں بھاگیں پھر ادھر سوئمنگ کریں پھر یہ بھاگیں پھر یہ کریں, تو پھر گھر جو فطری نظام ہے نا جو اللہ دینا چاہ رہے ہیں انسانوں کو, وہ نظام کیا ہو جاتا, تلپٹ. مرد بھی بے سکون, کولیسٹرول اس وجہ سے تو کم ہو جائے گا کہ آپ نے ایکسرسائز کر لی, لیکن جو ٹینشن ہوگی نا نیچرل لائف سے ہٹ گئے, اس ٹینشن کی وجہ سے پھر کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ نیچرل لائف نہیں ہے نا, گھر میں آپ آ رہے ہیں تو بیگم ہی نہیں ہے, وہ گئی بھی ہے یا دونوں ہی گئے ہوئے ہیں, تو گھر کس مقصد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو انرجی ہے نا اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, تاکہ اس پہ موٹاپا نہ آئے, اس پہ چربی نہ چڑھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ وہ بچے کی ولادت کے عمل سے گزرتی ہے اور بچے کو فیڈ کراتی ہے. فیڈ کرانے والی عورت, اس کے چربی جسم پہ آ ہی نہیں سکتی, جتنا مرضی کھا لے. کیونکہ جب خواتین بچوں کو فیڈ کراتی ہیں بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, کیونکہ فیڈ کرانے میں ٹھیک ٹھاک انرجی ان کی سرو ہوتی ہے. تو جب انرجی سرو ہوگی تو 4 پراٹھے کھا لیں, موٹاپا نہیں آئے گا. اب وہ خواتین اس چکر میں کہ یہ تو بڑی ٹینشن, اور ڈاکٹر نے ایکچولی منع کیا ہوا ہے کہ نہیں ابھی آپ کی صحت اجازت نہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے, ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر ان کو. اور وہ ڈائٹنگ ہوتی ہے, اس کو ایک تو کرنا بڑا مشکل ہے, ڈائٹنگ کرنا اچھا آسان کام تھوڑی ہے. آپ رزق سے محروم ہو جاتے ہو بھائی, اتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی, آپ بس یہ 2-3 چیزیں دیکھ سکتے ہو, سونگ سکتے ہو, باقی نہیں. اور پھر ان کو کتنی محنت ہے جاگنگ کرنا ان کے لیے. یہ جو واکنگ ہو رہی ہے نا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پارک میں دیکھتا ہوں کہ مرد اور خواتین واکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پی پا کے نا کوئی چل رہا ہوتا. وہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ٹھاک, اتنی انرجی صرف کرنی پڑے گی جتنی فیڈ کرانے میں, اور وہ آسان کام نہیں ہے. تبھی یہ جو انگریز عورتوں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک ٹف ایکسرسائز کرتی ہیں. یہ تو اپنے آپ کو اس عذاب میں ڈالنے سے بہتر نہیں ہے کہ جو قدرت نے سسٹم دیا اس پہ آ جاؤ. اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا, تمہیں اولاد بھی ملے گی, وہ تمہاری خدمت کرے گی, پاؤں دبائے گی. تمہاری جو ہے نا عورت کی تو حکمرانی ہی کس پر ہوتی ہے, اولاد پر ہوتی ہے.